میں حصہ لینے کے فضائل تمام چیزیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لمثل هذا فلیعمل العاملون. سورہ صافات کی آیت نمبر 61 ابھی پڑھی گئی. رب العالمین نے کلام مجید میں جا بجا جنتی انعامات کا اور ایسے ہی جنتی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ دنیا کی زندگی انسان کو دی ہی گئی ہے جنت حاصل کرنے کے لیے. دنیا میں بھی امتحانات ہوتے ہیں اور تیاری کی جاتی ہے، اس کے بعد نتائج آتے ہیں، رزلٹ آتا ہے، تو انسان اس کا انتظار بھی کرتا ہے اور بہتر رزلٹ آتا ہے تو اس پر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتا ہے. اسی طریقے سے ہماری دنیاوی پوری زندگی ایک امتحان ہے، ایک اختبار ہے. دنیا میں جو سوالات ہم سے پوچھے جاتے ہیں امتحان کے دوران، وہ سوالات ظاہر نہیں ہوتے. جس وقت ہم امتحان گاہ میں ہوتے ہیں تبھی وہ سوالات ہمارے سامنے ہوتے ہیں. لیکن آخرت کا امتحان اللہ نے بالکل واضح کیا ہے، صاف کیا ہے. اس لیے اس امتحان کی مناسبت سے ہم جو ہماری پوری زندگی ایک امتحان، اختبار اور ایگزام ہے، اس کو بھی بطور سبق نصیحت یاد کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، جیسا کہ 2417 نمبر کی جامع ترمذی کی ہے، لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسب، وفيما أنفق، وعن علمه ماذا عمل فيما علم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں ابن آدم کا جنت کی طرف قدم حرکت بھی نہیں کر سکے گا یہاں تک کہ اللہ اس سے 5 سوال پوچھے اور 5 سوالوں کے جواب میں وہ کامیاب ہوا تو جنت کی طرف اس کو بڑھنے کی اجازت دی جائے گی. یہ سوالات اللہ کی طرف سے ہیں، امتحان لینے والی ذات رب العالمین کی ہیں، اور امتحانات اللہ نے ظاہر کر دیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ سوالات ہم سے پوشیدہ ہیں، بلکہ یہ سوالات ظاہر ہیں. اس لیے ہماری پوری دنیاوی زندگی ایک امتحان ہے. والدین ہیں، ان کی زندگی امتحان ہے، اولاد ہیں، ان کی زندگی امتحان ہے. اور جو والدین اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے خود بھی کوشش کرتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ مبارکبادی کے مستحق ہیں. اور ان عمرہ فیما افنا، ہماری پوری زندگی کے تعلق سے اللہ کے یہاں ہم کو حساب دینا ہوگا. دنیاوی 60-70 سالہ زندگی جو دی گئی وہ آخرت کی تیاری کے لیے دی گئی، جنتی بننے کے لیے دی گئی. تو کیا تم نے اپنے آپ کو دنیا میں جنتی بنایا؟ ہم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے، یقین رکھتے ہیں، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ کی ذات سے کوئی بھی چیز کبھی بھی مخفی نہیں رہ سکتی ہے. کالی رات میں کالی چونٹی اگر کالے پتھر پر رینگتی ہے تو اللہ اس کے رینگنے کو سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. رب العالمین بہت باریک حساب لینے والا ہے. اسی لیے 47 نمبر کی آیت ہے سورۃ الانبیاء کی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. ہم بڑے بڑے ترازو میدان محشر میں رکھیں گے. اگر انسان نے رائے کے دانے کے برابر نیکی کی یا بدی کی، أَتَيْنَا بِهَا، ہم اس کو لے کر کے آ جائیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، حساب ہم لینے والے ہیں، اس لیے ہم حساب لینے کے اعتبار سے بہت زیادہ کافی ہیں. تو حساب
ہم اور آپ اپنا بھی کریں، دنیاوی حساب کرتے ہیں ایسے ہی زندگی کا حساب کریں، آخرت کے تعلق سے نیکیاں ہم نے کتنی کمائی ہے، ہم نے گناہ کی معافی کتنی مانگی ہے، یہ سب کا ہم حساب کریں۔ تو جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس میں اللہ نے کہا لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، ابتدا میں یہ بات بتلا دی جائے کہ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ یہاں پر جو بچے آ گئے ہیں، اگرچہ انہوں نے اپنی اپنی تیاری کے مطابق یہاں سوالوں کا جواب دیا، ایسے ہی اپنے آپ کو اس قابل اور لائق بنایا، محنت کر کے آئے، جس نے جیسی محنت کی اور جس طریقے کا بھی جواب دیا، ان تمام کاوشیں کوششوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تمام بچے، کیونکہ یہاں جواب کے لیے مستعد ہو کے آنا ہی یہ بہت بڑی کامیابی ہے، کامیابی کا پہلا زینہ ہے۔ جیسے ایک بچہ ہے، وہ جب چلنے کے قریب ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اٹھنے کی، کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ بار بار گرتا ہے۔ اس لیے جو بچے بار بار گرتے ہیں وہ جلدی چلنا سیکھ جاتے ہیں۔ تو زندگی میں بھی انسان کامیابی پاتا تب ہے جب وہ ٹھوکریں کھاتا ہے، یا کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ ناکامی سے ہی انسان کامیابی کی سیڑھی چڑھتا ہے۔ یہاں پر بچوں کا آ جانا اور اپنی تیاری کے مطابق اللہ کی مدد سے جواب دینا، یہ بہت زیادہ مبارکبادی کے مستحق بچے ہیں۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کے علم نافع میں اور اضافہ فرمائے، ان کو بھی اور ان کے والدین کو بھی دونوں جہاں کی یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابی سے اللہ سرخرو کرے، کامیاب کرے۔ تو گرتے ہیں میدان میں شہسوار ہی، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ جو میدان میں آ جاتے ہیں وہ بہادر ہوتے ہیں، وہ شہسوار ہوتے ہیں۔ تو جو بچے یہاں پر آئے ہیں وہ مبارکبادی کے مستحق ہیں، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ آگے مزید انہیں اسی طرح سے علم دین سے جڑنے اور علم کی اور مزید راہوں کو عبور کرنے، علم مزید حاصل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں کہا لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، ہم دنیا میں کمپٹیشن کے لیے، مسابقے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں دنیاوی نعمتوں میں۔ اللہ یہاں قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جنتی انعامات کا ہم نے تذکرہ کیا، جنت انسان کے تصور سے باہر ہے، ہم اور آپ جنت کا خیال کر بھی نہیں سکتے۔ حدیثوں میں بھی بتایا گیا، 2824 نمبر کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث قدسی ہے، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، میں نے صالحین بندوں کے لیے وہ تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، کسی کان نے کبھی سنا نہیں، کسی کے دل پہ اس طرح کی نعمتوں کا احساس اور خیال کبھی گزرا نہیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں کہا گیا، 17 نمبر کی آیت ہے سورۃ السجدہ کی، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے نعمتوں کو چھپا کے رکھا ہے۔ جنت کے لفظی معنی میں ہی چھپنا یہ معنی داخل ہے، کیونکہ جن یا جنین یہ سب چھپی ہوئی مخفی چیزوں کو کہتے ہیں۔ جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتے ہیں۔ تو اسی جیم اور نون سے بنا لفظ ہے جنت، جنت جو چھپائی گئی ہے۔ جنت ہر کسی نے یا کسی نے بھی نہیں دیکھی، بس اللہ نے جن کو دکھائی ہے، یہ ان کے لیے معجزہ ہے، اور یہ اللہ کا ان کے اوپر سب سے زیادہ کرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جنت دکھائی، پھر بھی پوری جنت کسی نے بھی نہیں دیکھی ہے، اس لیے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے نعمتیں چھپائی گئی ہیں۔ وہ نعمتیں بہت حسین بھی ہیں، وہ نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، وہ نعمتیں بہت زیادہ قیمتی بھی ہیں۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم جنتی انعامات حاصل کرنے کے لیے مسابقہ کریں۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایک اور جگہ بھی
اسی معنی کی تائید میں اللہ نے آیات نازل کی سورہ مطففین کی آیت نمبر 26، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، لوگوں کو چاہیے کہ وہ مقابلہ کرے آپس میں جنت کمانے کے لیے۔ ایک صحابی بدر کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز لگائی، 133 نمبر کی آیت ہے سورہ ال عمران کی، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اب وقت آ گیا ہے، جنت تمہیں آواز دے رہی ہے، جنت تمہیں بلا رہی ہے، لوگوں جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، جنت میں جلد سے جلد جاؤ۔ عمیر ابن حمام نام کے ایک صحابی ہیں جو کہ حدیث میں ان کا تذکرہ ہے، نام موجود ہے 1901 صحیح مسلم کی۔ ان کے پاس ایک تھیلی تھی جس کے اندر کھجور موجود تھی، جب وہ کھجور نکال کے کھانے لگے تو انہوں نے کہا واللہ لئن بقیت حتی آکل تمرتی انہا لحیات طویلہ، اگر میں یہ کھجور کھاؤں گا تو جنت میں جانے سے تاخیر ہو جائے گی۔ وہ کھجور وہیں پر رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد دوڑ لگاتے ہیں، میدان جہاد میں جاتے ہیں اور اپنے پورے جسم کی قربانی دے کر کے جام شہادت نوش کر کے جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ رسول اللہ کی ایک آواز پہ کہ جنت تمہیں بلا رہی ہے۔ اب یہ موقع ہے لوگوں سے آگے بڑھنے کا، مسابقہ کرنے کا، کون جنت میں پہلے جا رہا ہے۔ تو جیسے دنیا میں ہم مقابلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ دنیا کی نعمتوں میں مسابقہ کرنا، دنیا کی نعمتوں میں مقابلہ کرنا، یہ انسان کو گمراہ بھی کر سکتا ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، جس کو جو بھی ملا ہے یہ اس کا نصیب ہے یا پھر اللہ کا اس کے اوپر فضل ہے۔ ہم بھی مانگے اللہ ہمیں دے گا، لیکن اس کے پاس جو ہے وہ میرے پاس ہونا ہی چاہیے، اس طرح کی سوچ درست اور صحیح نہیں ہے۔ لیکن زیادہ تر ایک انسان دنیا کی نعمتوں میں مسابقہ کرتا ہے، اس کے پاس ایسا گھر ہے میں بھی ایسا بناؤں گا، اس کے پاس یہ گاڑی ہے میں بھی یہ گاڑی لوں گا، اس کے پاس اتنا بینک بیلنس ہے میں بھی اتنا بینک بیلنس بناؤں گا۔ اس طرح کی نعمتوں میں مسابقہ کرنا شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے، لیکن ہم اور آپ کرتے ہیں۔ اور اللہ نے جس مسابقے کی تلقین کی ہے، تاکید کی ہے جنت کمانے کے لیے، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو لگانے کے لیے، چاہے آپ جسم سے اللہ کی راہ میں رہیں، وقت سے اللہ کی راہ میں رہیں، مال کے اعتبار سے اللہ کی راہ میں رہیں، یا اسی طریقے سے اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، کتاب و سنت کا صحیح علم حاصل کرنے کے لیے۔ یہ بہت بڑا آج کا دور حاضر کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ کو وقت کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے اللہ کا دین سیکھنے کے لیے قربان کریں، وقت نکالیں، کیونکہ یہ راستہ جنت کا ہے۔ اور اس راستے پر جو جتنا مسابقہ کرے گا، جو جتنا آگے بڑھے گا، اور اسی کے پیش نظر بچوں کے لیے، طلباء اور طالبات کے لیے یہ UDC کی طرف سے انعامی مسابقے کا انتظام کیا گیا ہے، تاکہ والدین کی طرف سے بھی جو اپنے بچوں کے لیے اس میں کاوشیں کوششیں ہوں تو وہ والدین بھی جنتی مسابقے میں اپنے آپ کو شامل کریں، اور جو بچے محنت کریں، اس طرح کے سوالات یا علم نافع سے اپنے آپ کو محظوظ کریں، فائدہ پہنچائیں، تو وہ بچے بھی جنتی مسابقے میں اپنے آپ کو شامل کر سکیں۔ اور وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ جنتی دوڑ میں، جنتی مصارعہ میں اور جنتی مسابقہ میں شامل کرے، اس کے مصداق بن سکے۔ تو وقت کا بڑا تقاضا ہے صحیح سچا کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا، اور خوش نصیب ہے وہ والدین بھی اور وہ بچے بھی جو اپنی تمام تر ضروریات، مصروفیات کے باوجود کتاب و سنت کا علم سیکھتے رہتے ہیں اور اپنے بچوں کو سکھاتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم دنیا میں اسی لیے ہی آئے ہیں تاکہ جنت حاصل کر سکیں، اور جنت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ ہم جو جنت کا راستہ ہے یعنی کتاب و سنت کا علم ہے اسے حاصل کریں۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعائیں جو آپ بار بار کرتے تھے،
جیسا کہ 114 نمبر کی 114 نمبر کی آیت بھی ہے سورہ طٰہٰ کی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں برکت دے، میرے علم میں اضافہ دے۔ جو علم رسول اللہ کو سب سے زیادہ دیا گیا، پھر بھی آپ نے بار بار اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے اور علم شریعت دے، اور علم دین دے، اور علم نافع دے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کی پہلی دعا، یا ایسے ہی جو دعا آپ سب سے پہلے کرتے اس میں سے ایک یہ دعا ہوتی، 925 ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ میں تجھ سے علم نافع مانگتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال کیا علم نافع، کیونکہ جب راستہ معلوم ہوگا تو چلنے والا صحیح سمت چلے گا تاکہ وہ اپنی منزل تک پہنچے۔ ہم اور آپ کی منزل جنت ہے، جنت کا راستہ کتاب و سنت کا علم ہے، اللہ کا نازل کردہ علم ہے۔ جتنا ہم یہ حاصل کریں گے اور اپنے بچوں کو جتنا یہ علم دلائیں گے، یہ بچے دنیا میں بھی ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت بنیں گے، اور ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمارے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ بنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جیسا کہ 1631 صحیح مسلم میں موجود ہے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، ہر کسی کو دنیا سے جانا ہے، جو پیدا ہوا ہے وفات پانے کے لیے، جو زمین کے اوپر چل رہا ہے زمین کے اندر جانے کے لیے، جس کو زندگی ملی ہے وہ ایک نہ ایک دن دنیا سے جائے گا۔ ہم اور آپ یہ کارنامہ کر کے جائیں کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے پیچھے ہمارے نام اعمال میں اجرا کے لیے ہمارے بچے صدقہ جاریہ بنے۔ بچے صدقہ جاریہ علم نافع سے بنتے ہیں، او علم ينتفع به۔ جتنا علم اللہ کا، رسول اللہ کا ہم ان کو دلائیں گے، یہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ آج کی پرفتن دنیا میں والدین جب سب سے زیادہ اپنی اولاد کے محتاج ہو جاتے ہیں، عصائے پیری کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، تو جو بچے صرف دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں، دین ان کے پاس نہیں ہوتا، یہ ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا، سنتے رہتے ہیں، وہ بچے والدین کو اس عمر میں یاد بھی نہیں کرتے، بلکہ ان کے ساتھ گستاخانہ سلوک کرتے ہیں، کن کن کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو ہم اپنے بچوں کو علم دین دلائیں تاکہ یہ بچے ہماری قدر جانیں، ہمارا مقام جانیں۔ ہمارا دین ہی یعنی دین اسلام ہی بتائے گا کہ ماں جنت ہے، ماں کی خدمت جنت ہے۔ ہمارا دین ہی بتائے گا کہ جنت کا باب الرئیسی، سب سے بڑا دروازہ، مین گیٹ جس کو کہتے ہیں، باب الوالد یعنی والد کی اطاعت ہے، باپ کی فرما برداری ہے۔ الوالد اوسط من ابواب الجنہ، 1900 جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ یہ کون سا دین بتائے گا، یہ کون سا علم بتائے گا؟ یہ دین اسلام بتائے گا۔ اس لیے والدین اپنے بچوں کو علم دین دلائیں تاکہ یہ بچے دنیا کا بھی سب سے بڑا سرمایہ ہو، اور کل جب آخرت میں ان کو اللہ کی طرف سے مقام ملے، رتبہ ملے۔ تو حدیثیں ہیں 1617 صحیح الجامع کی، ایک والدین یعنی ایک جوڑا جنت میں جائے گا اور اللہ سے کہے گا، یا رب انا لی ھذا، میں نے تو ایسی نیکیاں نہیں کی تھی، پھر بھی آج میرے لیے اتنے انتظامات، مجھے اتنا نوازا گیا، میری اتنی عزت کی گئی۔ تو فرشتوں کی طرف سے جواب دیا جائے گا کہ تیری نیکی نہیں ہے، لیکن تو نے اپنے بعد اپنی اولاد کو نیک بنایا تھا۔ ان الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول یا رب انا لی ھذا فقال باستغفار ولدك یا عبدی۔ تیرے پیچھے تیرے بچے نیک تھے، تو دنیا سے گیا تو انہوں نے تیری مغفرت کے لیے اللہ سے دعائیں کی۔ تو ہم اگر اس قابل ہمارے بچوں کو بنائیں گے کہ ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تو ہمارے بچے ہمیشہ مغفرت کا سوال کریں، اور یہ ممکن تبھی ہوگا جب ہم کتاب و سنت کا علم ان کو دلائیں گے۔ ورنہ آج کی پرفتن دنیا میں انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، کیونکہ اس کے اوپر اللہ کے حقوق ہیں۔ جب وہ اللہ کے حق ادا نہیں کرتا، اپنے آپ کے حق ادا نہیں کرتا، تو وہ والدین کے حقوق کیا ادا کرے گا؟
اور جو جیتے جیے نہیں پوچھتا، والدین کو ضرورت ہے وہ موجود نہیں ہے، تو پھر والدین کی وفات ہو جانے کے بعد وہ کس دعا میں اپنے والدین کی مغفرت کا سوال کرے گا؟ جو انسان اپنی مغفرت کا سوال اپنی زندگی میں نہیں کر رہا ہے، اس کو فرصت نہیں ہے، اس کے لیے مصروفیت کو اللہ نے عذاب بنایا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، دعائے مغفرت نہیں کرتا، اپنی بخشش کا سوال نہیں کرتا، تو جسے اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے وہ دنیا سے گئے میتوں کے لیے یا وفات شدہ لوگوں کے لیے کیا دعائیں کرے گا؟ وہ کب آئے گا قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے؟ اپنے اعزا اقارب یا والدین کی قبروں پر آ کر کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، دعائیں رحمت کرے۔ اگر ہم علم دین دلائیں گے، کتاب و سنت کا علم ان کو زیادہ سے زیادہ سکھائیں گے، تو ہماری دنیا بھی ان کے لیے ان کی طرف سے بہت بہتر ہوگی، اور دنیا بہتر ہو یا نہ ہو، آخرت ہماری سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت ہوگی، کیونکہ جو اپنے بچوں کو دنیا میں اللہ کا فرما بردار بنا کے جاتے ہیں، پھر رب العالمین ان کے مراتب بہت زیادہ بلند کرتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں مسابقہ، آج کا جو امتحان تھا اسی کے پس منظر میں، کہ ایک مسابقہ دین کا بھی ہے، یہ مسابقہ ہے جنت کمانے کا، اور اسی کی تاکید ہے کتاب و سنت کے اندر۔ اگر کسی کو کسی سے آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے اللہ نے میدان بتایا ہے، اور وہ میدان ہے قرآن کا علم حاصل کرنا اور رسول اللہ کی حدیث کا علم حاصل کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ بس یہ آخری بات 815 یہ حدیث کا نمبر ہے، جو کہ صحیح مسلم کتاب و صلاۃ المسافرین میں، لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ مالا فهو ينفق آناء اللیل وآناء النہار، ورجل علمہ اللہ القرآن فهو يتلو آناء اللیل وآناء النہار۔ اگر کسی کو کسی پر رشک کرنا ہے تو دو چیزیں ہیں، جس کو اللہ نے مال دیا، اگر وہ مال اپنا زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو دوسرا انسان رشک کرے، کاش میرے پاس بھی اتنا مال ہو کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جنت حاصل کروں۔ اور دوسرا وہ انسان جسے اللہ نے قرآن کا عالم بنایا، قرآن کا حافظ بنایا، اور وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے جیسے تلاوت کا حق ہے، تو دوسرے انسان کو رشک ہونا چاہیے، کاش میں بھی قرآن ایسے ہی پڑھوں، میں بھی قرآن ایسے ہی سمجھوں، میں بھی قرآن کے مطابق ایسے ہی عمل کروں۔ یہ دو لوگ ہیں جنہیں اسوہ بنانا چاہیے، اور مسابقہ یا مقابلے کے لیے ایک ٹارگٹ مقصد بنانا چاہیے، تاکہ انسان ایسا بن سکے یا ان سے بہتر بننے کی کوشش کر سکے۔ رب العالمین ہماری، آپ کی، تمام بچوں کی اور ان کے والدین کی جملہ کاوش کوششیں قبول فرمائیں۔ پھر سے ہم تمام بچوں کا تہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی زندگی کو کامیابی سے لبریز کر دے، اور علم نافع سے انہیں ہمکنار کر دے، ان کے والدین کو بھی رب العالمین دونوں جہاں کی کامیابی سے ہمکنار کر دے، اور جن کے توسط سے یہ بہترین موقع، سنہرا موقع ہم اور آپ کو ملا ہے، یعنی UDC، اللہ یہ تمام اخوان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی سے، بھلائی سے ہمکنار فرمائے، ان کی بھی جہود اور مساعی کو اللہ خالصتاً اپنے لیے قبول فرمائے، اور جنت میں جانے کا موجب بنائے، اور دوزخ سے بچنے کا اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،